بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک روز میری خالہ اپنی بیمار سہیلی کی عیادت کو ہسپتال گئی۔ وہاں اس نے روبینہ کو بستر علالت پر دیکھا۔ روبینہ کی بری حالت تھی۔ سائمہ نے گھر آ کر مجھے بتایا کہ پڑوسی اقدس صاحب کی بھانجی ہسپتال میں ہے۔ تبھی میں اور امی اسے دیکھنے گئے کیونکہ روبینہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی۔ ہمیں اس کی حالت زار سے واقفیت تھی۔ جب میں اور امی سائمہ کے بتائے ہوئے وارڈ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ زخمی تھی اور چہرے پر روحانی کرب سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ نمایاں تھی۔ بے بسی سے یوں ادھر ادھر دیکھتی کہ جیسے مریضوں سے ملنے آنے والوں سے، ہسپتال والوں سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کی زبان بند کر رکھی ہو۔ اس کی آنکھوں کے تیلے بے چینی سے متحرک تھے۔ ابھی میں اس متحرک آنکھوں والی لڑکی کے دکھوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ممانی وہاں آ گئی۔ مجھے پا کر خوش دلی سے بات کی۔ میں نے پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے روبینہ کو؟ کہنے لگی، بیٹی ابھی میرے پاس وقت کم ہے، بعد میں بتا دوں گی۔ ہم کچھ دیر روبینہ کے پاس ٹھہر کر واپس آ گئے، مگر ممانی کی موجودگی میں وہ کچھ بتا نہیں سکی۔ اب مجھے کریت لگ گئی کہ آخر اس بے بس اور معصوم لڑکی کو کیا ہوا، جبکہ اب تو وہ اپنے ماموں اور ممانی کی محتاج بھی نہیں تھی۔ لیکن اصل حال کون بتاتا؟ بے شک وہ رہتی انہی کے پاس تھی، مگر اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی خاطر ایک دوائیوں کی کمپنی میں بطور پیکنگ گرل ملازمت بھی کرتی تھی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ملازمت کر لی تھی۔ جب والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تو رشتے کے ماموں اقدس صاحب نے، جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ان بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ یہ بچے ان کی بیوی کا گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، جس کے عوض ماموں نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ 3 سال دوائیوں کی کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد روبینہ تھکن کا شکار رہنے لگی، کیونکہ یہ کمپنی آبادی سے کافی دور تھی اور 2 بسیں بدل کر وہاں جانا پڑتا۔ میٹرک پاس تھی تو تنخواہ کم ملتی تھی اور ترقی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے شہر کے کسی نزدیکی آفس میں ملازمت کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کمپنی کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا تو ایک روز انٹرویو دینے چلی گئی۔ روبینہ خوبصورت اور نوخیز عمر کی معصوم لڑکی تھی۔ اسے انٹرویو کے بعد رکھ لیا گیا۔ وہ کچھ دن وہاں جاتی رہی، مگر ماموں نے پتہ نہ کیا کہ کس کمپنی میں ہے اور کہاں سے اسے ملازمت ملی ہے۔ شروع میں وہ 5 بجے تک گھر آ جاتی۔ جب رات کے 8 بجے آنے لگی تو ممانی کو تشویش ہوتی۔ انہوں نے باز پرس کی تو روبینہ نے بتایا کہ کچھ دن سے اس کا باس اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر چن لیا ہے۔ وہ اس کے فون اٹینڈ کرنے کی ڈیوٹی بجا لاتی ہے، لہٰذا جب تک وہ آفس میں رہتا ہے اسے بھی موجود رہنا پڑتا ہے۔ وہ اسے چھٹی نہیں دیتا، تبھی مجبوراً اسے دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ یوں گھر آتے آتے تاخیر ہو جاتی ہے۔ چونکہ باس نے تنخواہ بھی زیادہ کر دی ہے تو اب ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو روبینہ نے آدھی خود رکھی اور آدھی ماموں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اگلے ماہ بھی اسی طرح آدھی کمائی اپنے ماموں کو دینے لگی۔ وہ ساری کمائی لے کر خوش رہنے لگے اور لڑکی پر سے روک ٹوک ختم کر دی۔ اب وہ روزانہ روبینہ سے نہیں بلکہ اس کی کمائی کے حوالے سے اس سے بات کرتے۔ ایک روز روبینہ صبح آفس گئی تو واپس نہ آئی۔ اسے غائب ہوئے 2 دن گزر گئے۔ ماموں ممانی کو تشویش ہوئی اور اپنی غفلت کا احساس ہوا کہ جس بچی کو پناہ دی، اپنے گھر رکھا، پالا پوسا، اس سے اس قدر غافل ہو گئے کہ یہ تک نہیں پتا کہاں جاتی ہے اور کیسی ملازمت کرتی ہے۔ اب وہ کس سے پوچھتے اور کہاں ڈھونڈتے؟
اسی گومکوں میں تھے کہ تیسرے روز اس کے ماموں کو ایک نرس کا ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کی عزیزہ یہاں ہسپتال میں ہے، آپ فلاں وارڈ میں آ جائیے۔ ماموں اقدس اور ممانی گئے تو نرس جو روبینہ کے پاس تھی بتایا کہ ایک عورت جس نے اپنا تعارف تک کروانا مناسب نہیں سمجھا، صرف اتنا کہا کہ اسے یہ لڑکی زخمی حالت میں ملی تھی، اس کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور سڑک کے کنارے پڑی تھی، اسے ہوش نہیں تھا تو میں ہسپتال لے آئی۔ جب اسے ہوش آ گیا تو اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا۔ یہ ہمیں نہیں بتاتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ خود ہی پوچھ لیں۔ اگر آپ کا نمبر نہ دیتی تو شاید پولیس کو اطلاع کرنا پڑتی، لیکن ابھی تک پولیس سے اس معاملے کو دور رکھا۔ اب آپ جو مناسب سمجھیں کریں۔ ماموں ممانی باری باری ہسپتال میں اس کے ساتھ رہتے۔ پتہ نہیں کب روبینہ نے ماموں کو کیا بتایا۔ بہرحال جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اقدس صاحب اسے ہسپتال سے گھر لے گئے۔ روبینہ کو گھر لانے سے قبل ایک بار اور بھی میں اور امی اس کی عیادت کو گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ماموں اپنے آفس اور ممانی گھر آ گئی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی ان کی مایوسی اور بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ یقیناً اس دن وہ ہمیں بتا دیتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے لب کھولے ہی تھے کہ ایک میک اپ زدہ نرم چہرے والی عورت وارڈ میں داخل ہوئی اور اس کی طرف آ گئی۔ وہ کچھ دیر نرس سے بات کرتی رہی، اس کی مٹھی میں کچھ رقم دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ مگر میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کو دیکھتے ہی روبینہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی بجھتی آنکھوں کی چمک جو ہمیں دیکھ کر آئی تھی فوراً ہی خوف کے اندھیروں میں ڈوب گئی، شاید اس وجہ سے کہ اس کی کار سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گری تھی۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وارڈ کا ملازم آ گیا اور کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ چلے جائیے۔ ہمیں وہاں سے آنا پڑا اور میں روبینہ کے دل کی وہ بات نہ سن سکی جو میں کہنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ان حالات کی جستجو ہی رہی جس کے تحت روبینہ اس حال کو پہنچی تھی۔ لاتعداد سوالات تھے جن کے جوابات سے ہمیں کسی نے آگاہ نہیں کیا۔ 2 روز تک وہ کہاں غائب رہی، کیسے زخمی ہوئی، اسے ہسپتال میں کس نے داخل کیا اور وہ عورت کون تھی جس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی، اس نے نرس کو رقم کیوں دی؟ یہ سوالات میرے دل میں بار بار آتے۔ ماموں ممانی نے بھی ہر بات کو دل میں دبا لیا اور پردہ ڈال دیا اس راز پر کہ اس لڑکی پر کیا گزری ہے۔ بس یہی کہتے کہ ایک حادثہ ہو گیا تھا، شکر ہے کہ لڑکی واپس مل گئی تھی اور زندہ سلامت ہے۔ مزید چاچا کیا کریں کہ بیٹیاں عزت ہوتی ہیں، خدا ہر کسی کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ ایک بار میرے والد صاحب نے اقدس صاحب کو کریدنے کی کوشش کی بھی تھی، کہنے لگے کہ برائے مہربانی آپ اس بات کو بھلا دیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم نے بات کو ہوا دی تو یہ ہماری اور ہماری بھانجی کے حق میں بہتر نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ با اثر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہیں، جبکہ ہم سفید پوش ہیں۔ ہماری بہتری یہی ہے کہ ہم اپنی لڑکی کی عزت اپنی خاموشی میں ڈھونڈیں۔ کچھ دنوں کے بعد اقدس صاحب گھر بیچ کر کہیں اور جا بسے، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ ایک روز میری پرانی کلاس فیلو مجھے ایک بازار میں ملی، وہ اسکول میں ٹیچر تھی۔ دعا سلام کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال سے اپنی کولیگ کی عیادت کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس وقت تو ہم لوگ جلدی میں ہیں، کسی وقت گھر آنا تو پھر بات کریں گے۔ میں نے اسے فون نمبر وغیرہ دے دیا۔ کچھ دن گزر گئے تو اس کا فون نہ آیا۔ پھر ایک روز وہ گھر ڈھونڈتی اچانک آ گئی۔ مدت بعد ہم ملے تھے، بہت خوشی ہوئی۔ واقعی کسی درینہ دوست کے ملنے کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ سائمہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں اور آسیہ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور گزرے دنوں کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ عرصہ قبل نئے لوگ آئے تھے، ان کی لڑکی سے میری دوستی ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں کافی دنوں تک اداس رہی، اسی وجہ سے تم سے مل نہ سکی۔ اس نے لڑکی کا نام روبینہ لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا وہ اقدس صاحب کی بھانجی تو نہیں جس کا تم نے ذکر کیا؟
کہنے لگی ہاں وہی، مگر تم اسے کیسے جانتی ہو؟ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے مگر مکان فروخت کر کے چلے گئے۔ روبینہ سے بھی میری دوستی تھی، کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی پہلے کا واقعہ ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، میری اور ان کی دیوار ایک تھی، میں بھی اس کے پاس چلی جاتی۔ پہلے والا واقعہ یہ ہوا کہ بہتر ملازمت کی تلاش میں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے بزنس آفس میں ملازمت کرتی تھی۔ دراصل وہ باس کو پسند آ گئی، تنخواہ اتنی زیادہ آفر کی کہ بیچاری خوش ہو گئی۔ لالچ میں آ کر کچھ بھی نہ سوچا، اس نے فوراً ملازمت قبول کر لی، مگر اس کے باس کی اس پر نیت اچھی نہیں تھی۔ آفس ٹائم کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا اور یہ بے وقوف ناتجربہ کار اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر اس کا دیا ہوا خواہ مخواہ کا کام بھی محنت سے کرتی، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ محنتی ہے اور موزوں ورکر ہے اور زیادہ تنخواہ کی اہل ہے۔ ایک روز جب وہاں صرف باس رہ گیا، عملے کے تقریباً سبھی لوگ چلے گئے۔ باس نے کسی کو فون کیا اور کچھ لوگ آ گئے۔ باس نے لڑکی کو ساتھ آنے کا کہا، کار میں یہ کہہ کر بٹھایا کہ تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، مگر یہ لوگ اسے کہیں اور لے گئے۔ وہاں 2 دن کے بعد کسی طرح اسے بھاگنے کا موقع ملا، تاہم باس کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ اسے پکڑ لیں، مگر عین اسی وقت سڑک کے بیچ ایک کار کی ٹکر سے گر کر وہ زخمی ہو گئی۔ کار میں مرد اور عورت سوار تھے، وہ کار سے نکلے تو تعاقب کرنے والے بھاگ گئے۔ یہ لڑکی کو لے کر ہسپتال تو آئے، مگر وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے۔ چند دن کے بعد ان کی بیرون ملک میں فلائٹ تھی، وہ روبینہ کو ہسپتال پہنچا کر گم ہو گئے۔ روبینہ نے نرس سے مومو کو فون کروایا، اس طرح گھر لوٹ سکی، تاہم 2 دن اس پر انصفاق عیاش لوگوں نے کیا ظلم ڈھایا، اس بارے میں اس نے مومانی کے سوا کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی عزت کی خاطر چپ سادھ لی۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا، اسے ضبط تحریر میں لانا ضروری بھی نہیں، کیونکہ وہ واقعہ انتہائی دل خراش ہے۔ ان دنوں وہ ماموں مومانی کے گھر ہی رہتی تھی۔ آسیہ سے کہا کہ اب بے روزگاری سے تنگ آ گئی ہوں، ماموں مومانی کا سلوک بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہتر ہے کہ مجھے اسکول میں ٹیچر لگوا دو جہاں تم پڑھاتی ہو، 4 پیسے کما لوں گی تو بھائی کے تعلیمی اخراجات پورے کروں گی۔ میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک میٹرک پاس کو کیسے ٹیچر رکھوں، یہاں تو گریجویٹس بھی بے روزگار ہیں۔ بہرحال حالات بتانے پر انہوں نے اسے چھوٹی سی کلاس پڑھانے کے لیے دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا، پتہ چلا کہ اس کی مومانی میکے گئی ہوئی ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ دوپٹے میں آگ لگ گئی اور وہ جل گئی۔ میری نگاہوں میں اس کا قابل رحم چہرہ گھوم گیا جو میں نے ہسپتال کے بستر پر دیکھا تھا۔ آسیہ نے بتایا کہ پولیس آئی تھی، مگر اقدس صاحب نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی۔ جب ہی پولیس کو شک ہوا، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر اس کیس کو پسِ پش ڈال دیا گیا۔ تاہم پڑوسیوں کا رویہ عجیب تھا، ان میں سے کوئی بھی اقدس صاحب کے گھر ان کی بھانجی کی تعزیت کو نہیں گیا، جانے یہ کس قسم کے شکوک میں مبتلا تھے۔ آسیہ کا کہنا تھا، ہم سب سوچتے تھے کہ روبینہ کو جب آگ لگی نہ جانے اس نے آواز کیوں نہیں نکالی، کسی نے اس کی ہلکی سی چیخ بھی نہیں سنی۔ البتہ مرنے سے چند گھنٹے قبل میرا چھوٹا بھائی اقدس صاحب کے گھر کچھ دینے گیا تھا تو اندر سے روبینہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تبھی بغیر دروازہ بجائے لوٹ کر آ گیا، امی کو بتایا، مگر ابو نے امی کو اس وقت ان کے گھر نہ جانے دیا کہ ان کے گھریلو معاملات میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ کاش امی ابو کو اس وقت جانے دیتے، ممکن ہے کہ جب اس کی آگ لگی وہ اس وقت اکیلی ہو، ماموں بعد میں آئے ہوں، وہ اس غریب کا آخری دکھ تو سن لیتی۔ آسیہ نے افسوس سے کہا، سچ ہے، بڑے شہروں کے لوگ بھی سنگ دل ہوتے ہیں، کوئی موت اور زیست کی کشمکش میں گرفتار ہو تب بھی سرد دل لوگ اپنی آرام گاہوں سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے کہ کس پر کیا بیت رہی ہے۔ انسان جب بدگمانی پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشتے۔
बेचारे अख्तर साहब तो फिर इंसान थे। खुदा जाने उन्होंने अपनी भांजी को किस बात की सज़ा दी। दुआ है कि अल्लाह किसी के बच्चों को यतीमी के दुख से दौचार न करे, वरना रिश्तेदारों के घर यतीम बच्चों का पलना भी किसी आजमाइश से कम नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।